السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آج میں آیا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہے بایوگرافی آف ولیم بلیک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ولیم بلیک 18ویں صدی کا ایک انگریز شاعر ہے۔ شاعر یا مصور یعنی پینٹر، کندہ کار یعنی انگریور، چھاپے تیار کرنے والا پرنٹ میکر، کتابوں کے لیے تصویریں بنانے والا السٹریٹر، صوفی مزاج یعنی میسٹک، تخیلاتی انسان یعنی ویژنری، اور نہایت شاندار گیت لکھنے والا شاعر لیریکل پوئٹ تھا۔ وہ غیر معمولی تصورات اور تخیلات یعنی امیجنیشن رکھتا تھا۔ ولیم بلیک کی شاعری اپنے دور کے لوگوں کو بہت کم متاثر کر سکی، اور اسے اپنی زندگی میں اپنے ادبی استحقاق کے مطابق شہرت نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اس کی شاعری خالصاً روح کی آواز اور بھرپور تخیل پر مبنی صوفیانہ شاعری تھی۔ لیکن اب اسے سب سے پہلا رومانوی شاعر یعنی رومانٹک پوٹ مانا جاتا ہے، اور اسے رومانوی دور کا جدہ مجد یعنی گرینڈ فادر آف رومانٹسزم تسلیم کیا جاتا ہے۔ ولیم بلیک نے شاعری میں کسی کی تقلید نہیں کی۔ وہ اپنے دور کے شاعروں کو پرانی روایات پر مشتمل شاعری لکھنے دیکھ کر سخت مایوس ہوتا تھا۔ اس نے بچپن میں 10 سال کی عمر سے ہی شاعری لکھنا شروع کر دی تھی۔ بچپن کی ابتدائی شاعری میں وہ 16ویں صدی کے الزبتھن شاعروں کی نقل میں شاعری لکھا کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ یہ سوچنے لگا کہ شاعروں کو پرانے دور کی یعنی الزبتھن اور نیو کلاسیکل روایات پر مشتمل شاعری اور پرانے شاعروں کی تقلید کرنے کی بجائے اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ لہٰذا ولیم بلیک نے ایڈمنڈ اسپنسر کے دور سے چلی آ رہی پرانی شاعری کی روایات کی تقلید نہ کی، اور شاعری لکھنے اور اسے تصویروں سے سجانے کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ بلیک نے کسی خارجی تحریک یعنی ایکسٹرنل انسپریشن یا مشاہدے کی بنیاد پر شاعری نہیں کی، بلکہ وہ اپنے باوطن اور روح کی آواز یعنی وائس آف انر سول کو شاعری میں ڈالتا تھا۔ رومانوی دور کے شاعر بلیک کی شاعری بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کی نقش کشی یعنی گرافکس اور بصری قابلیت ویژول ایبیلٹی دیکھ کر جدید دور کے ایک نقاد نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب تک انگریزی ادب میں جتنے بھی فنکار پیدا ہوئے ہیں، ولیم بلیک ان میں اعلیٰ ترین ہے۔ 19ویں صدی کے ایک عظیم نقاد روسٹی نے کہا تھا کہ ولیم بلیک روشنی پھیلانے والے درخشاں ہستی ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی شاعری کے سٹائل کے بارے میں اس سے پہلے کے شاعروں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور نہ ہی انہیں یہ امید تھی کہ ولیم بلیک کا رتبہ اس کے زمانے کے شاعروں جتنا بلند ہو سکے گا، اور وہ دنیا کے عظیم شاعروں میں کوئی مقام حاصل کر سکے گا۔ بلیک کے اپنے دور میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بلیک ایک دیوانہ اور پاگل شاعر ہے۔ اس دور کے ایک شاعر رابرٹ ساؤتھی، جسے 1813 میں برطانیہ کا ملک الشعراء پورٹ لوریٹ مقرر کیا گیا تھا، لیکن آج اسے کوئی جانتا بھی نہیں، نے ایک مرتبہ ولیم بلیک کے بارے میں کہا تھا کہ بلیک ایک مخبوط الحواس شخص ہے جو کہ ذہین بھی ہے۔ بلیک کے دور کے ہی ایک اور نقاد اس کے بارے میں کہا تھا کہ ولیم بلیک ایک بدقسمت پاگل آدمی ہے۔ عظیم رومانوی شاعر ولیم ورڈزورتھ جو کہ عمر میں بلیک سے چھوٹا تھا، شروع میں ولیم بلیک کو پاگل سمجھا کرتا تھا، لیکن بلیک کی موت کے بعد جب اس نے سنجیدگی سے بلیک کی شاعری کا مطالعہ کیا تو اس نے بلیک کی عظمت کو ان الفاظ میں تسلیم کیا: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیچارہ غریب آدمی پاگل تھا، لیکن اس شخص کے پاگل پن میں کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے جس کی وجہ سے مجھے اس شخص میں لارڈ بائرن اور والٹر اسکاٹ جیسے بڑے بڑے شاعروں کی خوشامدی سے بھی زیادہ کشش محسوس ہوئی۔ ولیم بلیک کی غیر معمولی فلسفی، تخلیقی صلاحیت، کریٹیوٹی اور اسلوب اظہار یعنی اسٹائل ایکسپریشن آف وہ خوبیاں ہیں جو اس کے شاندار ادبی و فنی کام کی عظمت کی وجہ ہیں۔ ولیم بلیک 28 نومبر 1757 کو لندن میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام جیمز بلیک تھا اور وہ ہوزری کی دکان چلاتا تھا، بلکہ ماں کا نام کیتھرین رائٹ آرمیٹیج
تھا۔ ان کے 6 بچے تھے۔ ولیم بلیک کا تمام بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر تھا اور ان سب میں صرف وہی ایک تھا جس کو عظمت اور شہرت نصیب ہوئی۔ سب سے بڑے بھائی کا نام جیمز تھا جو کہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر ہوزری کا کاروبار کرتا تھا۔ جیمز کے بعد دوسرا بھائی جان تھا جو بچپن میں ہی انتقال کر گیا۔ پھر ولیم بلیک پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کے 2 بھائی اور ایک بہن پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک بھائی کا نام پہلے مرحوم بھائی کے نام پر جان ہی رکھا گیا ہے، جسے ولیم بلیک میرا شیطان بھائی کہا کرتا تھا، اور یہ آوارگی کی زندگی گزارتے ہوئے 9 عمر میں ہی انتقال کر گیا۔ سب سے چھوٹے بھائی کا نام رچرڈ تھا، اسے روبرٹ بھی کہتے تھے۔ رابرٹ فنکارانہ صلاحیتوں کا حامل تھا۔ ولیم بلیک کو اس بھائی سے بہت پیار تھا، لیکن رابرٹ بھی 21 سال کی عمر میں بیمار ہو کر انتقال کر گیا، اور سب سے چھوٹی بہن کا نام ماں کے نام پر کیتھرین رکھا گیا، جس نے تمام عمر شادی نہ کی اور غربت بھری طویل زندگی گزار کر تمام بہن بھائیوں کی موت کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ ولیم بلیک کا باپ 1784 میں وفات پا گیا تو سب سے بڑے بیٹے جیمز نے ہوزری کا کاروبار سنبھال لیا۔ ولیم بلیک کے والد چرچ آف انگلینڈ کے منحرفین میں تھے، جنہیں ڈسینٹر یا نن کنفرمیسٹ کہا جاتا تھا۔ اصل میں یہ لوگ پیورٹنز تھے جو 1662 میں چرچ آف انگلینڈ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اس مذہبی فرقے کے مطابق مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے ریاست کو مذہبی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اس فرقے کے لوگوں نے اپنے علیحدہ چرچ، تعلیمی ادارے اور علیحدہ سماج بنائے۔ جب انگلینڈ میں پروٹسٹنٹ فرقے کے عیسائیوں ان لوگوں پر ظلم و تشدد ہونے لگا تو ان میں سب سے سارے لوگ جان بچانے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ اگرچہ 1689 میں انگلینڈ میں مذہبی رواداری کا ایک قانون ایکٹ آف ٹولریشن پاس ہو چکا تھا، لیکن ولیم بلیک کے دور تک ان لوگوں کو روایتی مذہبی اور عیسائی برادری سے باہر سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ پروٹسٹنٹ عیسائی ان لوگوں کو اپنے مردے عام عیسائیوں کے قبرستان دفنانے کی اجازت نہ دیتے تھے۔